ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے ایک اہم ترین موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ دراصل سوامی راگھویندر نے وشوا دھرم سنسد کو لے کر کے ایک مضمون لکھا تھا۔ دراصل یتی نرسمہانند ملعون و مردود، اس خبیث کی تصویر دیکھتے ہی آپ سمجھ جائیں گے، بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا، مختلف قسم کی بیان بازیوں کے ساتھ ماحول میں اس طرح کا زہر گھول رہا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس نے ایک بار پھر 17 سے 21 دسمبر تک وشوا دھرم سنسد منعقد کرنے کی کوشش کی اور اس کی اجازت چاہی تو اجازت بھی نہیں ملی۔ اس موقع پر جب یہ خبر آئی تھی کہ اس طرح کا انعقاد ہونے جا رہا ہے تو اس موقع پر سوامی راگھویندر نے خطرے کی نئی گھنٹی کہتے ہوئے اس معاملے کو بڑی تفصیلات کے ساتھ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کی تھی اپنی تحریر میں۔ میں انہی خلاصے کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے اس وقت حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جاؤں گا، اس سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ آج پوری دنیا تشدد کی زد میں ہے، ہندوستان بھی اس سے اچھوتا نہیں۔ تشویش کی بات یہ ہے کہ اس تشدد کی بنیاد میں نام نہاد مذہب ہے۔ ہر ماہ ہندوستان میں کہیں نہ کہیں دھرم سنسد کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس کی خبریں میڈیا کے توسط سے آپ تک پہنچتی رہتی ہیں۔ ہریدوار جیسی مقدس جگہ پر جس کا ہندوؤں میں بہت احترام کیا جاتا ہے، دسمبر 2021 میں نام نہاد سنیاسی یتی نرسمہانند کے نفرت انگیز بیان پر چرچا ہوا، مقدمے درج ہوئے، اور کیا ہوا وہ سب آپ لوگ جانتے ہیں۔ اچھی بات یہ ہے کہ کچھ سنتوں نے سامنے آ کر احتجاج کیا۔ اکھاڑا پریشد کے صدر مہنت رویندر پوری نے بھی اس کی تنقید کی۔ اسی سال پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مہاراشٹرا کے رام گیری اور داسنا غازی آباد اتر پردیش کا یتی نرسمہانند توحید آمیز بیانات نے ہندوستانی میڈیا اور معاشرے کو 30 دنوں سے زیادہ عرصے تک ہلچل میں مبتلا رکھا۔ بنگال کی ترنمول کانگریس کی مسلم لیڈر کا بیان ہو یا بی جے پی لیڈر متھن چکرورتی کا بیان، انہوں نے بھی سماج میں تفرقہ پیدا کیا۔ آخر ہم جا کہاں رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ اس مہینے میں عالمی مذہبی کنونشن وشوا دھرم سنسد 17 سے 21 دسمبر تک یتی نرسمہانند کی صدارت میں منعقد ہونے جا رہا ہے، جو نہیں ہو سکا۔ اچھی بات یہ ہے کہ ابھی تک وزارت داخلہ نے اجازت نہیں دی۔ ہم اس کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا جواب اس دھرم سنسد کی ویب سائٹ پر ہے، جہاں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ یہ پروگرام اسلام کے خاتمے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ ویب سائٹ میں کھلم کھلا لکھا ہوا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہندو دھرم کا بذات خود کوئی وجود نہیں ہے کہ لوگ مذہب کی متضاد تعریفیں پیش کر رہے ہیں؟ در حقیقت یہ پولرائزیشن کا ایجنڈا ہے۔ ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں مذہب، جو کہ انسانیت کو متحد کرنے کا ذریعہ ہونا چاہیے، کچھ خودغرض قوتوں کے لیے تقسیم کا وسیلہ بن چکا ہے۔ اس تناظر میں ہمارا اخلاقی فرض ہے کہ آپ کو عالمی مذہبی کانفرنس کے انعقاد کے پس پردہ ممکنہ خطرات اور اس سے ہونے والے نقصانات سے آگاہ کریں۔ اگر اس کانفرنس کا مقصد واقعتاً مذاہب کے درمیان مکالمے اور ہم آہنگی کو بڑھانا ہوتا تو یہ بات لائق تحسین ہوتی، لیکن یتی نرسمہانند کی سرگرمیاں بتاتی ہیں کہ اس کا ایجنڈا اور نتائج ہمارے سماج کے اتحاد اور امن کے لیے مضر ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے لکھا، اس قسم کی کانفرنس کو مذہب کے نام پر لوگوں کو تقسیم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جیسا کہ یتی کے کئی پروگراموں میں ہوتا رہا ہے۔
اس میں کچھ طاقتیں مذہب کو سیاست اور اقتدار کی کشمکش کا آلہ بنا سکتی ہیں، جس سے معاشرے میں امن اور ہم آہنگی درہم برہم ہوگی۔ ہندوستان جیسے کثیر مذہبی ملک میں اور انسانیت کے نقطہ نظر سے ایک دوسرے کے عقیدے، عقائد اور روایات پر تبصرہ کرنا مناسب نہیں ہے۔ اگر یہ کانفرنس کسی خاص مذہب یا نظریے کو فروغ دینے کی کوشش کرتی ہے تو اس سے دوسرے مذاہب کے ماننے والوں میں عدم تحفظ اور ناراضگی پیدا ہو سکتی ہے۔ اس سے فرقہ وارانہ کشیدگی اور تشدد کے واقعات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ شاید اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے مرکزی حکومت نے ابھی تک اس کانفرنس کی اجازت نہیں دی۔ در حقیقت ایسے پروگرام مذہب کی صحیح تعلیم کے بجائے شدت پسندی اور عدم برداشت کو فروغ دے سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری نوجوان نسل گمراہی کا شکار ہو رہی ہے۔ بالخصوص مذہب کی سطحی تعلیم دے کر ان میں جنون پیدا کیا جا رہا ہے۔ آج کے دور میں دھرم سنسد کا رواج بڑھ گیا ہے۔ سادھوؤں کی مختلف تنظیمیں اس کا اہتمام کرتی رہی ہیں، جس میں مختلف سلسلے بھی زیر بحث آئے۔ قدیم آرش صحیفوں میں رشی منیوں کے غور و خوض کرنے سے متعلق اجلاس کے شواہد ملتے ہیں، لیکن اس میں لفظ دھرم سنسد کا استعمال نہیں ملتا۔ بدری اور دوارکا کا دیویا پیٹوں کے شنکراچاریہ رہے سوامی سوروپانند جی نے سائی بابا کو ہندوؤں کی طرف سے ناقابل پرستش قرار دینے کے لیے ہندو مذہبی گروہوں کی ایک میٹنگ بلائی تھی۔ اس کو دھرم سنسد کا نام دیا گیا تھا۔ اس کے بعد راشٹریہ سیوک سنگھ کے حمایت یافتہ سادھوؤں نے بھی اپنے سادھوؤں اور سادھویوں کے اجلاس کو دھرم سنسد کے نام سے مشتہر کیا اور آخر کا یہ ایک ٹرینڈ بن گیا۔ سنگھ کے حمایت یافتہ سادھوؤں کی اجتماع کو دھرم سنسد کا نام دینے پر اس وقت کے دیوے پیٹھادیشور کے شنکراچاریہ سوامی سوروپانند کے جانشین اور اس وقت اترامنا یاد بدری پیٹ کے شنکراچاریہ کے جانشین سوامی اوی مکتیشورانند نے بھی تنقید کی تھی اور کہا تھا کہ سیاسی ایجنڈوں کو مشتہر کرنے والے حقیقی دھرم سنسد نہیں کرتے، اور بعد میں اپنی دھرم سنسد کا نام 1008 دھرم سنسد رکھا۔ اگر ہم لفظ سنسد کے بارے میں بات کریں تو سنسکرت میں یہ نسائی جنس کا لفظ ہے، جس کی خالص شکل سنسد یعنی حلت ہے۔ اس کا منبع سیدنیتیا سامیتی ہے، جس کا مطلب ہے جہاں لوگ مہذب انداز میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھتے ہیں۔ سنسد نتیا سامیتی اس لفظ کی بنیاد میں ہے مہذب انداز میں بیٹھنا، اجتماعی طور پر بیٹھنا۔ امرکوش وغیرہ میں سبھا یا سمیتی اس کے مترادف ہیں۔ بدقسمتی سے اب دھرم سنسد اپنے اصل معنی کھو رہی ہے اور نفرت کے ایجنڈے کا شکار ہوتی جا رہی ہے، جہاں لوگوں کی بھلائی پر غور کرنے کے بجائے اسے دشمنی کو بڑھاوا دینے کے لیے ایک ٹول کٹ کے طور پر اندھا دھند استعمال کیا جا رہا ہے۔ ہمارا ملک مختلف مذاہب اور ثقافتوں کا سنگم ہے، تنوع میں اتحاد اس کی طاقت ہے۔ اس کانفرنس سے کسی ایک مذہب یا گروہ کے بارے میں کوئی بھی غلط تبصرہ ہماری اجتماعی ثقافت کو نقصان پہنچا سکتا ہے اور اس طرح ہماری قومی یکجہتی اور سالمیت کو کمزور کر سکتا ہے۔ ایسے پروگرام کے اصل مقصد اور ایجنڈے کو سمجھنے کی کوشش کریں، کسی پروپیگنڈے یا اشتعال انگیز نظریے سے متاثر نہ ہو۔ مذہب کا مقصد انسانیت اور بھائی چارے کو فروغ دینا ہے، اسے تشدد، تعصب اور تقسیم کے لیے استعمال نہ ہونے دیں۔ جھوٹی خبروں اور افواہوں سے پرہیز کریں، کسی بھی معلومات کو جانچے بغیر قبول نہ کریں۔ مذہب، ذات پات اور نظریے سے بالا تر ہو کر اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ بقائے باہمی اور ہم آہنگی کو فروغ دیں۔ ایسے پروگرام ہمیں متنبہ کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے اتحاد اور سماجی ڈھانچے کو بچانے کے لیے چوکنا رہنا ہوگا۔ مذہب کو انسانیت کی بھلائی کے لیے استعمال میں کیا جانا چاہیے، نہ کہ اقتدار، سیاست یا تقسیم کے لیے۔ تو ناظرین گرامی، سوامی راگھویندر ستیہ دھرم سنواد کے جو کوآرڈینیٹر ہیں، انہوں نے اس مضمون کو، اس طرح کی باتیں سامنے آنے کے بعد کہ آئندہ وشو دھرم سنسد جو ہونے جا رہی ہے وہ کس قدر خطرے کی گھنٹی ہو سکتی ہے، یہ بتانے کے لیے انہوں نے یہ مضمون لکھا تھا، جس کی تفصیلات میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے
ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،